والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی عما یتساءلون عن النبأ العظیم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و محترم برادران اسلام، قیامت کے مختلف احوال قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ آج یوم قیامت کے منظرنامہ سے متعلق چند آیات و احادیث کی روشنی میں باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی تعلیمات کے مطابق انسان زندہ ہوں گے جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو وہ زندہ ہوں گے اور محشر میں، میدان حشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میدان حشر کون سا ہے، اس کے متعلق آپ نے بھی شاید یہ بات سنی ہو کہ میدان عرفات میں میدان حشر ہوگا، لیکن یہ بات سنی سنائی ہے، کسی جگہ کوئی روایت اس حوالے سے نہیں ملتی۔ میدان حشر جہاں پہ ہوگا وہ شام کی سرزمین ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں جس کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور نامہ اعمال لوگوں کے سپرد کیے جائیں گے اور ان سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، وہ جگہ شام کا وہ علاقہ ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ شام کا وہ علاقہ جو حضور علیہ السلام کے دور میں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جغرافیائی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، ملکوں کی حدود کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علاقے کی طرف اشارہ کیا وہ شام اور آج کا فلسطین اور یہ سارا علاقہ، بیت المقدس اس میں شامل ہے، یہ سارا علاقہ یہ میدان حشر ہے جہاں سب انسانوں کو جمع ہونا ہے اور اپنے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، اذا الشمس کورت، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، ستارے گر پڑیں گے۔ زمین کی صورتحال کیا ہے کہ زمین کے اوپر جو بھی عمارتیں ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور پہاڑ کا قرآن مجید کے مختلف الفاظ میں، مختلف آیات میں ہے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، پہاڑ ریت کے بریک بریک ذروں کی طرح ختم ہو جائیں گے۔ مختلف احادیث اور مختلف قرآنی آیات کے مفہومی جو نتیجہ ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے اور زمین بالکل چٹیل میدان ہو جائے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض،
یہ جو زمین ہے اس زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اب یہ زمین تبدیل ہو کے کوئی اور زمین آئے گی یا یہی زمین رہے گی، اس کے متعلق مفسرین کرام واضح بات نہیں فرما سکتے، کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بتاتی ہے کہ زمین یہ ایسے ہو جائے گی کہ جس طرح چاندی کی طرح کی سفید، اور اس میں مکمل سفید نہیں ہوگی بلکہ اس میں مٹیالہ رنگ بھی ہوگا، سرخی مائل رنگ بھی ہوگا۔ تو بہرحال زمین کی یا تو حیت تبدیل ہو جائے گی یا اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے گا تبدیل ہو جائے گی۔ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، مختلف کیفیات ہوں گی، کچھ لوگ چل کے جا رہے ہوں گے، دوڑ کے جا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ اس دن سواری بھی ان کو ملے گی، یہ بھی حدیث مبارکہ میں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص ایک سواری پر سوار ہوگا، اور بعض ایسا ہوں گے کہ ایک سواری 5 لوگوں کے لیے ہوگی، اور بعض جگہ پر ایک سواری 10 لوگوں کے لیے ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، اور میدان کے اندر وہ دوڑے دوڑے جائیں گے۔ یہ مختلف روایات ہیں، ان کی روشنی میں ہم قیامت کے منظرنامہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس یوم القیامہ علی ارض بیضاء، حضور نے فرمایا کہ زمین سفید زمین ہوگی، لوگ جس پر لوگوں کا حشر ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے میدان حشر میں، وہ زمین سفید ہوگی، عفرا، اور وہ سرخی مائل ہوگی، بالکل سفید بھی نہیں ہوگی، کقرصۃ النقی لیس فیہا علم لأحد، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چاندی کی ٹکیا ہے اس کی طرح، اور اس میں کوئی بھی نشانی، کوئی بھی بلند چیز نہیں ہوگی، نہ کوئی عمارت ہوگی، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، اور کوئی بھی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی بھی ان سے، سب بالکل چٹیل میدان ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون الارض یومئذ یوم القیامت خبزۃ واحدہ، جیسے ایک روٹی ہوتی ہے نا، فرمایا کہ زمین اس دن روٹی کی طرح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی گویا کہ جس طرح ایک روٹی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم روٹی کو الٹیں یا پلٹیں یا جیسے بھی کریں، فرمایا زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ایسے ایک روٹی کی طرح ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ کی خدمت میں ایک شخص یہودی حاضر ہوا اور کہنے لگا بارک الرحمن علیک یا ابا القاسم، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی کنیت ہے ابو القاسم صلی اللہ، حضور کے بیٹے تھے نا قاسم جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو ان کی نسبت سے حضور کو ابو القاسم کہتے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا اے ابو القاسم، اللہ کریم رحمان آپ کو برکتیں عطا فرمائے، الا اخبرک بنزول اہل الجنت یوم القیامہ، کیا میں آپ کو بتاؤں نا کہ قیامت کے دن جو اہل جنت ہوں گے اللہ کریم ان کی مہمان نوازی کیسے فرمائے گا؟ حضور نے فرمایا بتاؤ، کہنے لگا تکون الارض خبزۃ واحدا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضور نے فرمایا نا، اس نے بھی کہا کہ زمین ایسے ہوگی کہ جیسے ایک روٹی ہوتی ہے۔ فنظر النبی الیہ ثم ضحک حتی بدت نواجذہ، حضور علیہ السلام مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ حضور کے دندان مبارک صحابہ کرام کہتے ہیں ظاہر ہو گئے۔ الا اخبرک بادامہم، پھر کہنے لگا میں بتاؤں نا کہ وہ جو جنتی ہیں ان کے لیے جو مہمان نوازی ہوگی وہ کیسی ہوگی اور سالن کیسا ہوگا؟ قال ثور و نون، کہنے لگا جی وہ بیل ہوگا اور مچھلی، یاکل من زائدۃ کبدھا 70 الفا، وہ اتنی بڑی مچھلی ہوگی کہ اس کا جو جگر ہوگا اس کے جگر سے 70,000 لوگ کھانا کھائیں گے، اللہ کریم ان کی مہمان نوازی فرمائے گا۔ تو گویا کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بھی حاصل ہو گئی، اور جو حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی چیز بیان کی جائے یا حضور کے سامنے کوئی عمل ہو اور حضور اس کو منع نہ کریں، اس کو روکے نہ، اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے، وہ بھی حدیث ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ بھی حدیث تقریری ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس علی 3 طرائق، لوگوں کا جو حشر ہوگا، لوگ جو جمع ہوں گے وہ 3 ان کے طریقے ہوں گے، یعنی 3 رستے ہوں گے، راغبین، راہبین و اسنان علی بعیر، بار تو بڑے شوق سے میدان حشر میں جا رہے ہوں گے، بار ڈرتے ڈرتے جا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے 2 لوگ ایک اونٹ پر بیٹھے ہوں گے، وثلاثہ علی بعیر، 3 ایک اونٹ پر ہوں گے، واربع علی بعیر، 4 ایک اونٹ پر ہوں گے، وعشرہ علی بعیر، 10 ایک اونٹ پر ہوں گے، اس طرح کی صورتحال ہوگی۔ وتحشر بقیتہم النار
تقیل معہم حیث قالوا، حضور فرماتے ہیں کہ باقی جو لوگ ہوں گے نا، آگ ان کے پیچھے پیچھے ہوگی، یعنی ان کو حشر کی طرف لے جانے کے لیے آگ ان کے پیچھے پیچھے جائے گی۔ جہاں تھوڑا سا سستانے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے رکیں گے، آگ بھی وہاں ٹھہر جائے گی، ادھر ادھر جانے نہیں دے گی، ان کو دھکیل کر میدان حشر میں لے کے جائے گی اور کہیں کسی کو کھسکنے نہیں دے گی، اور سب کے سب جو ہے وہ اس کے بعد پھر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان حشر میں جمع ہونے کی کیفیت کو بیان فرمایا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ لوگوں کی کیفیت بیان فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا قال یا نبی اللہ کیف یحشر الکافر علی وجہ یوم القیامہ، حضور آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ کافر جو ہوگا اس کو اس کے منہ کے بل گھسیٹ کے میدان حشر میں لے جایا جائے گا، باقی تو قدموں کے بل چل کے جا رہے ہوں گے اور کچھ کو سواری بھی مل رہی ہوگی، تو یہ منہ کے بل کیسے جائیں گے وہ؟ چلو قدموں کے بل چلنا تو سمجھ میں آتا ہے، منہ کے بل کیسے چلا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجہ یوم القیامہ، کیا وہ شخص وہ جو قدموں کے بل چلتا ہے وہ تو اللہ کی طاقت سے چلتا نا، گویا اللہ اس کو قدموں پہ چلا رہا ہے، تو جو ذات اللہ اس کو قدموں پہ چلا رہا ہے وہ اس کو منہ کے بل نہیں چلا سکتا۔ اور شاید ہمارے لیے اگر ہم رینگنے والی چیز کو نہ دیکھیں تو شاید مشکل ہو سمجھنا۔ آپ نے سانپ کو دیکھا ہوگا چلتے ہوئے، اس کی تو کوئی ٹانگیں نہیں ہوتی، وہ رینگ کے کیسے تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے، کتنی سپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ کوئی ٹانگیں نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے جو بھی وہ حکم فرمائے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب لوگ حاضر ہوں گے اور ان کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، صورتحال یہ ہوگی کہ ان کا کوئی لباس نہیں ہوگا، سر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، پاؤں کے اندر کوئی جوتا نہیں ہوگا، اور جسم پر تن ڈھانپنے کے لیے کوئی بھی لباس نہیں ہوگا۔ اس کیفیت میں میدان حشر میں اکٹھے ہو رہے ہوں گے۔ قلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا، حضرت عائشہ عرض کرتی ہے میں نے عرض کیا حضور مرد عورتیں سارے اکٹھے، کیا اس طرح بے پردگی نہیں ہو رہی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، فرمایا کہ عائشہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا، حالت ایسی سخت ہوگی کہ کسی کو کوئی خبر کسی کی طرف دیکھنے کے لیے کوئی ہوش نہیں ہوگا کہ کس نے کپڑے پہنے یا کسی نے نہیں پہنے، کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کسی کی کوئی فکر اور کوئی خیال نہیں ہوگا۔ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ صورتحال جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ تو یہ کیفیت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مختلف کیفیات ہیں، مختلف طرح سے لوگوں کو حشر میں جمع کیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال کے لیے وہاں اکٹھے ہوں گے۔ اب پھر آگے اللہ کی مرضی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کے ہی جنت میں داخل فرما دے۔ اگر حدیث مبارکہ آ رہی ہے، یہ اس مالک کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی رعایتیں رکھیں اور حضور کے صدقے سے امت کے لیے اتنی رعایتیں رکھیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے 70,000 بغیر حساب و کتاب کے میری امت کے جنت میں چلے جائیں گے، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، جو 70,000 اور پھر 70,000 ہر ایک کے ساتھ، اتنی تعداد ہے۔ اور پھر اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کو سفارش کا اختیار بھی عطا فرمائے گا، پھر وہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو سفارش کا بھی اللہ کریم اذن فرمائے گا، آگے چل کے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن فی الحال قیامت کے حالات میں جب سب لوگ قیامت میں جمع ہو گئے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلی جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا دعا مانگا کرو، اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا، میرا حساب آسان فرمانا۔ دعا مانگا کرو کہ اللہ کریم حساب و کتاب کے معاملے میں بحث و تمہیس نہ ہو جائے۔ جیسے عدالت میں جاتے ہیں نا جی، جرا ہوتی ہے نا، وہ کراس کویسچن ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یوں کیا ہے جی، اس کی وضاحت کریں اس کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ نے سوال و جواب شروع کر دی ہے نا، وہ بندہ سمجھے پھنس گیا۔ اللہ کریم کے سامنے حساب و کتاب آئے گا، نامہ اعمال آئے گا، اللہ کریم ملاحظہ فرمائے گا، ملاحظہ فرما کے جس کے لیے چاہے گا فرمائے گا ٹھیک ہے فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ،
تو سمجھے وہ بندہ بچ گیا اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ اور وہ میں جب یہ حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا تو مجھے اپنا دور طالب علمی یاد آ گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسکول کا کام کرتے ہیں نا جی، ہوم ورک کر کے گھر سے کاپی لکھ کے لے کے جاتے ہیں، ہوم ورک لکھ کے جاتے ہیں، ٹیچر کو پیش کرتے ہیں۔ اب بعض اوقات ٹیچر نظر مارتا ہے، نظر مار کے اس کو اچھا لگتا ہے کام ٹھیک لکھا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، اس نے ٹک کر دیا، ٹھیک ہے جی آپ بیٹھ جائیں، آپ کا کام ٹھیک ہو گیا، سٹار بھی دے دیا، شاباش اوکے۔ اور ٹیچر نے اگر ایک ایک لائن پڑھنی شروع کر دی تو پھر غلطیاں نکل آتی ہیں نا، غلطیاں۔ مجھے وہ خیال آ گیا کہ اللہ کریم ہم پر بھی یہی فضل فرمائے، وہ نامہ اعمال دیکھ کے فرما دے بندے جا تو پاس ہے۔ فضل کریں تے بخش جاون میں جے منہ کالے، وہ حضرت میاں محمد بخش نے فرمایا تھا نا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخش جاون میں جے منہ کالے۔ تو وہاں اگر عدل کا صورتحال ہو گئی نا تو وہ پھر کام خراب ہوگا۔ آگے حدیث مبارکہ اس حوالے سے آتی، میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس احد یحاسب یوم القیامہ الا ہلاکا، فرمایا قیامت کے دن جس کا بھی حساب و کتاب شروع ہو گیا نا وہ ہلاک ہو گیا۔ قلت اولیس یقول اللہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں میں نے عرض کیا حضور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ حساب و کتاب آسان ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے متعلق ہے، اللہ کریم جس کو چاہے گا اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ولیکن من نوقش فی الحساب یہلک، لیکن جس شخص کے ساتھ حساب و کتاب کے اندر مناقشہ شروع ہو گیا، مباحثہ شروع ہو گیا، بات چیت شروع ہو گئی، یہلک وہ ہلاک ہو جائے گا، پھر اس کے لیے معاملہ سخت ہو جائے گا۔ حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، جو بھی شخص ہے قیامت کے دن اللہ کریم اس سے بات فرمائے گا، اس سے کلام فرمائے گا۔ قرآن مجید کے اندر کچھ لوگوں کا ایسا بھی ذکر ہے کہ جن کو اللہ کریم ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، فرمایا اللہ کریم اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، وہ بد نصیب لوگ بھی ہوں گے، لیکن اللہ کریم لوگوں سے بات فرمائے گا۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، اللہ خود اس سے بات فرمائے گا۔ ولا حجاب یحجبہ، اور کوئی حجاب بھی نہیں ہوگا جو درمیان میں مانے ہوگا۔ فینظر ایمن منہ فلا یرا الا ما قدم من عملہ وینظر اشأم منہ فلا یرا الا ما قدم، فرمایا بندہ دائیں دیکھے گا کہ ادھر شاید نکلنے کا کوئی راہ ہو، لیکن دائیں بھی اس کو اس کا نامہ اعمال نظر آئے گا کہ یہ تو سارے میرے عمل ہیں جو میں کرتا رہا۔ بائیں دیکھے گا تو بائیں بھی اس کے اعمال نظر آئیں گے، یعنی اس کو وہاں سے ادھر ادھر ہونے کی کوئی راہ نہیں ملے گی۔ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَا إِلَّا النَّارَ، اور سامنے جب دیکھے گا تو دیکھے گا وہاں تو آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ شِقِّ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فرمایا آگ سے بچنے کی کوشش کرنا، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو، یعنی اللہ کے رستے میں اگر کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر تمہیں ثواب لینا پڑے اور اجر اتنا بھی مل رہا ہو کہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے تو کبھی بھی اس سے بھی انکار مت کرنا، بلکہ اللہ کے رستے میں صدقہ دے کر، اللہ کے رستے میں خرچ کر کے آگ سے بچنے کی کوشش کرنا۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرٍ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یدنی المومن فیدع علیہ کنفہ یسترہ، اللہ کریم بندہ مومن کو اپنے قریب فرمائے گا، وہ ایمان والا جو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ نیک عمل کرتا رہا، اللہ کریم قریب فرمائے گا۔ اس کی غلطیاں بھی رہیں، اس کی کوتاہیاں بھی ہوئیں، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ڈھانپ لے گا، پردے میں لے لے گا کہ اس کا نامہ اعمال کسی کے سامنے نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوگا، فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا، اللہ کریم اس کے گناہ اس بندے کے سامنے کرے گا اور فرمائے گا کہ یہ جانتے ہو یہ گناہ، یہ تمہارا گناہ ہے، یہ گناہ ہے، دیکھ رہے ہو؟ فیقول نعم ای ربی حتی قرر بذنوبہ، بندہ گناہوں کو دیکھے گا، اقرار کرے گا، مانے گا، تسلیم کرے گا، یا اللہ مجھے تسلیم ہے، یہ میری غلطیاں ہیں ساری، میری کوتاہیاں ہیں ساری، یہ میں نے کیے ہیں۔ ورآ فی نفسہ انہ قد ہلک، حضور فرماتے ہیں دل ہی میں سوچ رہا ہوگا کہ آج تو مارا گیا، آج تو بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے،
یہ نامہ اعمال میرا سامنے پڑا ہے، یہ سارے گناہ مجھے دکھائے جا رہے ہیں، آج تو میں پھنس گیا۔ قالا سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم۔ اللہ کریم اس بندے کے جو اعمال ہوں گے نا، وہ اعمال اللہ کریم کو پسند آ جائیں گے، اور اللہ کریم فرمائے گا بندے جس طرح میں نے ان برائیوں کو، ان گناہوں کو دنیا میں چھپائے رکھا ہے، آج بھی میں تو اس کو چھپا رہا ہوں اور آج میں تیری بخشش فرما رہا ہوں۔ اور اللہ کریم اس کو چھپائے ہوئے ہی جس طرح پردہ ڈالا ہے، اسی پردے کی حالت میں اس بندے کو جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے نامہ اعمال کے اندر وہ اعمال درج کرنے چاہیے، وہ لکھوانے چاہیے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی اعمال پسند آئیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، جو اس کو خوش کرنے کے لیے ہوں گے، جو خالصتاً ہوں گے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کو وہی اعمال پسند ہوں گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل مجدہ جو بندہ مومن ہے اس کے بدلے میں فرمایا کل مسلم یہودی او نصرانی فیقول ھذا فکاکک من النار، جو اللہ کے بندے ان کو بچائے گا، ان کے بدلے میں جو عیسائی ہوں گے یا یہودی جنہوں نے شرک کیا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اللہ کریم ان کو جہنم میں بھیجے گا اور اہل ایمان کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک جو کیفیت ہوگی وہ انبیاء کی ہوگی۔ اللہ کریم نبیوں سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں نبوت عطا کی، میں نے تمہیں لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجا، کیا تم نے اپنا فریضہ انجام دیا؟ اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے فریضہ انجام دیا، لیکن اللہ کریم پوچھے گا اور وہ انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ ہم نے تو نے جو حکم دیا وہ پورا کیا۔ اللہ کریم پوچھے گا اپنی امت کو بلاؤ، ہاں بھی امتیو، اس نبی کی امت ہو، بتاؤ تمہارے نبی نے پیغام پہنچایا تم تک؟ وہ انکار کریں گے کہ کوئی نہیں پہنچایا، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ پھر اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجاؤ بنوح یوم القیامہ، حضرت نوح کا ذکر کیا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے۔ فیقال لہا حل بلغت، کیا تم نے نوح تبلیغ کی تھی؟ قال نعم یا ربی، حضرت نوح عرض کریں گے مالک میں نے تبلیغ کی تھی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، 950 سال تبلیغ فرمائی ہے۔ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ من شہودو کا گواہ کون ہے؟ فیقول محمد و امتہ، اور وہ کہیں گے کہ میری گواہی میری امت نہیں دے گی، یہ جھوٹ بولیں گے، میری گواہی دیں گے تو محمد عربی دیں گے اور محمد عربی کی امت دے گی کہ میں نے پیغام پہنچایا تھا۔ اور ہم نے پڑھا قرآن میں 950 سال ہم گواہی دیں گے، آپ گواہی دیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ 950 سال یا اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی۔ اللہ کریم پوچھے گا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو ہم عرض کریں گے مالک تو نے اپنا قرآن نازل کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہم نے ان سے سنا اور ان سے سن کر ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی تبلیغ فرمائی۔ دوستو، قیامت کے حالات کے متعلق اللہ کریم جل مجدہ نے اعمال، جب انسانوں سے اعمال سے متعلق سوال کیا جائے گا تو انسانوں سے پوچھا جائے گا اور انسان عرض کریں گے، یہ بھی کیفیت بیان کی کہ بعض انسان یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو عادل ہے، تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو نے خود فرمایا لیس بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ فرمائے گا ہاں میں صحیح کہا، میں ظلم نہیں کرتا۔ یا اللہ تو ظلم نہیں کرتا تو پھر یہ ہمارے جو گواہ ہیں یہ کرامن کاتبین جنہوں نے پتہ نہیں کیا لکھا کیا نہیں لکھا، ہم پتہ نہیں کیا عمل کرتے رہے اور وہ کیا لکھتے رہے، تو وہ شک کریں گے کرامن کاتبین پر، وہ کہیں گے کہ ہم ان کے لکھے ہوئے نامہ اعمال کو نہیں مانتے، ہماری گواہی ہم سے لی جائے۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم ان کی زبان کو بند کر دے گا، منہ پر جو ہے وہ منہ کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ فرمائے گا ہاں بھی جسم بول، پھر جسم بولیں گے، ہمارے اعضاء بولیں گے، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے جسم کے اعضاء بولیں گے۔ جب گواہی دیں گے تو اللہ کریم فرمائے گا ہاں بھی اب بتا، تو بتا، تو وہ آدمی شرمساری سے، ندامت کے ساتھ
اپنے اعضاء کو مخاطب کرے گا اور انہیں ڈانٹے گا کہ میں تو تمہارے لیے کہ تم جہنم میں نہ جلو، تم اللہ کی آگ میں نہ جلو، میں تمہارے لیے بات کر رہا ہوں اور تم نے میرے خلاف گواہی دے دی۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ گویا کہ بچنے کا وہاں پر ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کریم جل مجدہ الکریم کے احکام کی پیروی، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے اس پر عمل۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔